بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدیٰ دل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایران نے جو پاکستان پر حملہ کیا ہے، پچھلی ویڈیو میں اس کی ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ پاکستان نے جو ابتدائی رد عمل دیا تھا اس حملے کے کچھ ہی گھنٹوں میں، وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج جو صورتحال رہی، سارا دن خاموشی رہی۔ خاموشی کا مطلب آپ جانتے ہیں، اور چین نے بھی خاموشی کا مشورہ دیا ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹی وی پر بیٹھ کر اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور طرح طرح کے مشورے دیے جا رہے ہیں، اور پاکستان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایران پر چاڑ دوڑیں، رد عمل دیں۔ جس طریقے سے میزائل داغے ایران نے پاکستانی حدود میں، آپ بھی میزائل حملہ کر دیں۔ کچھ لوگ اس رد عمل کو جذباتی رد عمل کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سفارتکاری کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو موقع دینا چاہیے۔ پاکستان اس وقت مختلف اطراف سے گھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گھیرا جو ہے وہ پاکستان کے گرد جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے، یہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایران نے یہ حملہ کیوں کیا، اس پر بہت کم بات ہو رہی ہے۔ سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس سے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کو بھی تکلیف ہے۔ سی پیک منصوبے سے ایران بھی پریشان ہے اور سی پیک منصوبے سے بھارت بھی پریشان ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کا دورہ تہران اور پھر یہاں پر چابہار جو بندرگاہ ہے، اس حوالے سے ایران کے ساتھ ہندوستان کا معاہدہ، اور پھر افغانستان کی جانب سے چابہار بندرگاہ کو متبادل کے طور پر دیکھنا، جو افغان تاجر ہیں ان کی جانب سے چابہار بندرگاہ کو متبادل کے طور پر دیکھنا۔ یہ آپ کو بہت کم لوگ بتا رہے ہیں کہ اصل میں اس حملے کے محرکات کیا ہیں۔ کیا صرف جیش العدل جو ہے، جو ایک شدت پسند تنظیم ہے، کیا اس کی صرف واحد وجہ اس حملے کی صرف جیش العدل ہے، یا اس کی بہت ساری دوسری وجوہات بھی ہیں؟ معاف کیجیے گا۔ جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، جو خاموشی کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اور ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے جو نیوز کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات ایران کی طرف سے پاکستان کی خود مختاری کی بلا اشتعال اور کھلم کھلا خلاف ورزی بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہ غیر قانونی عمل مکمل طور پر ناقابل قبول ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پاکستان اس غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر عائد ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ پیغام ایرانی حکومت تک پہنچا دیا ہے۔ ہم نے انہیں یہ بھی مطلع کیا ہے کہ پاکستان نے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور پاکستان میں ایرانی سفیر جو اس وقت ایران کے دورے پر ہیں ممکن ہے کہ فی الحال واپس نہ آئیں۔ ہم نے ان تمام اعلیٰ سطح کے دوروں کو بھی معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو آنے والے دنوں میں پاکستان اور ایران کے درمیان جاری تھے یا طے شدہ تھے۔ اس سے قبل پاکستان کے دفتر خارجہ نے منگل کو رات گئے تصدیق کی کہ ایران نے اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے نتیجے میں 2 بچے جاں بحق ہوئے ہیں اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ ان بچوں کی تصاویر بھی وائرل ہیں، اور یہ پنجگور بلوچستان کا علاقہ ہے، سبز کو علاقہ ہے، اس میں گاؤں کا نام ہے نوے کلی، اور یہ جو بچے شہید ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، یہ وہاں کے مقامی رہائشی کریم داد کے بچے ہیں۔ یہ میڈیا میں بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے جس کی غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق کہ وہاں پر 2 میزائل اس علاقے میں پائے گئے ہیں جو پھٹ نہیں سکے، اور فوری طور پر جب یہ واقعہ ہوا تو فورسز نے اس علاقوں کو گھیرے میں لے لیا اور شواہد اکٹھے کرنے کا کام جو ہے وہ بڑا تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے فون پر بات کی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ سے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے نام نہاد جو جیش العدل گروہ ہے اس کو نشانہ بنایا ہے، اور جو کہ ایک ایرانی دہشت گرد گروہ ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے اسرائیلیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان میں اسرائیلیوں کو ایران نے نشانہ بنایا ہے، یہ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں۔ یہ ٹیلی فون کیا انہوں نے، پاکستان نے جو سخت رد عمل دیا اس کا یہ رد عمل تھا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے نگران وزیر خارجہ کو فون کیا، اور لیکن پاکستانی وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ایرانی حملے کو پاکستان کی خود مختاری بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔
یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیش العدل کے حوالے سے یہ بتایا حسین امیر عبدالحیان نے، جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، کہ یہ ایک ایرانی دہشت گرد گروہ ہے اور اس کے مراکز ہیں بلوچستان میں، پاکستانی بلوچستان میں۔ ایک تو سیستان بلوچستان ہے جو ایران کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا، ایرانی وزیر خارجہ کا، کہ انہوں نے جیش العدل پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے کچھ حصوں میں پناہ لے رکھی ہے، یعنی جیش العدل کے کچھ لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ ماضی میں ہم نے بہت مرتبہ پاکستانی حکام اور سیکیورٹی اہلکاروں سے اس حوالے سے بات کی ہے۔ جو سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور میں نے جو سی پیک کا آپ کو بتایا، پاکستان کے اس وقت افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں طورخم سرحد جو ہے وہ 5ویں روز بھی بند رہی۔ یہ ہو سکتا ہے یہ سلسلہ طول پکڑ لے، کیونکہ پاکستان بالکل نہیں مان رہا۔ پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی ڈرائیور، کوئی کلینر، کوئی تاجر، کوئی ٹرانسپورٹر پاکستانی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پاس پاسپورٹ کا ہونا لازمی ہے، اس کے پاس ویزے کا ہونا، پاکستانی ویزے کا ہونا لازمی ہے۔ اور پاکستان کے TTP کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ مطالبات ہیں افغان حکومت سے۔ اب TTP کے خلاف کارروائی کی جائے، TTP کے لوگوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، TTP کے لوگوں کو روکا جائے کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف نہ استعمال کرے۔ یہ پاکستان کے مطالبات ہیں۔ اور پاکستان نے یہ بھی کہا ہے، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی وہ بات آپ کو یاد ہوگی، کہ بہتر یہ ہوگا کہ افغان حکومت TTP کے لوگوں کے خلاف افغانستان کے اندر کارروائی کرے۔ اس کے بعد ہمارے آرمی چیف امریکہ کے دورے پر تھے۔ جب یہ سارا سلسلہ تھا، یہاں سے افغان مہاجرین کو وہ رضاکارانہ طور پر جا رہے تھے جو غیر قانونی افغان مہاجرین تھے، اور اس دوران ہمارے آرمی چیف امریکہ کے دورے پر تھے۔ تو میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، مختلف انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، جو چینلز ہیں، جو میڈیا کے ادارے ہیں، یہاں پر ایک بات گردش کرتی رہی کہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں۔ پاکستان افغانستان میں کیا TTP کے خلاف افغانستان کے اندر گھس کر حملے کر سکتا ہے؟ کیا وہ ایئر سٹرائکس کر سکتا ہے؟ کیا وہ فضائی حملے کر سکتا ہے؟ ڈرونز کا استعمال کر سکتا ہے افغانستان کے اندر؟ یہ وہ چیز تھی کہ جس چیز نے پاکستان کو رو کے رکھا کہ جی افغانستان کے اندر اس طرح براہ راست حملے نہیں کرنے چاہیے، جو کیا ایران نے پاکستان کے خلاف۔ اگر پاکستان میں جیش العدل ہے یا کوئی اور تنظیم ہے، کوئی دوسری تنظیم ہے، تو بات چیت کے چینلز جو ہیں وہ بند نہیں ہوئے۔ پاکستان سے انٹیلیجنس شیئرنگ ہو سکتی تھی، کی جاتی رہی ہے ماضی میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جاتا رہا ہے۔ پاکستان نے یہاں کے لوگوں کو پکڑا ہے جو ایران کو مطلوب تھے، جو دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے، ان کو پکڑا، ایران کے حوالے کیا۔ اور یہ جو کلبھوشن یادیو کی بات ہو رہی ہے کہ یہ انڈین جاسوس جو پکڑا گیا تھا، اس نے 2 مہینے ایران میں گزارے تھے اور اس کے پاس ایرانی دستاویزات تھیں۔ یہ تاجر کے روپ میں ایران میں بھی پھرتا رہا اور یہ بھی پاکستان آیا، پھر بلوچستان کے ذریعے کے راستے یہ پاکستان میں داخل ہوا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اور پاکستان اور ایران کے تعلقات کے میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ رہا ہے، لیکن اس حملے نے بہت زیادہ سنگین صورتحال پیدا کی ہے۔ ایسی سنگین صورتحال کہ لوگ یہ کہنا شروع ہوئے ہیں کہ کیا اس خطے میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور وہ بھی ایسی جنگ کہ جب ہم امت مسلمہ کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں، کہ جب یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ جی اسرائیل کے خلاف تمام مسلمان ملکوں کو اتحاد کرنا چاہیے اور اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، جس طریقے سے وہ غزہ میں کر رہا ہے، جس طریقے سے غزہ میں خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، معصوم بچوں کی کٹی ہوئی لاشیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر ایران میزائل داغتا ہے پاکستان کے اوپر۔ امت مسلمہ کو اگر اس وقت شدید کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اتحاد کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو اپنے تمام اختلافات بلانے ہیں۔ تمام جو برادر اسلامی ممالک ہیں، ان سب کو اپنے جو سیاسی یا جتنے بھی خراب تعلقات ہیں ان کو ایک سائڈ پر رکھ کر یہ سوچنا ہے کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مسلم امہ کا اتحاد جو ہے اس کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور پھر میں نے جو افغانستان کا ذکر کیا کہ پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، وہاں پہ جو پاکستان کو مطلوب تنظیموں کے لوگ ہیں، تو کیا پاکستان نے وہ کیا؟ پاکستان نے ایسا نہیں کیا۔ پاکستان نے ٹریک 2 ڈپلومیسی اختیار کی۔ یہاں سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بھیجا گیا۔ ان کو افغان طالبان نے، افغان حکومت نے باقاعدہ دعوت دی۔ مولانا فضل الرحمان نے یہاں وزارت خارجہ سے، متعلقہ حکام سے بریفنگ لی
انہوں نے پہلے اس سارے مسئلے کو، تمام مسائل کو، تنازعات کو، کشیدگی کی وجوہات کو جانا سمجھا، اور اس کے بعد پھر وہ افغانستان گئے، اور پھر افغانستان سے پیغام لے کر آئے ہیں پاکستان، یہاں سے تحفظات یا پیغام لے کر گئے تھے وہ افغانستان۔ اب مولانا فضل الرحمان جب اس حوالے سے بات کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور اس دوران جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اور پاکستان کے اب ایران کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ ہمارے لیے کتنی خطرناک بات ہے۔ ہم کیا اس قابل ہیں کہ ایران نے جو کیا اسی طرح کا جواب ہم دے سکیں؟ کیا پاکستان میں جو 15-16 دن بعد الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیا ہمیں اتنی فرصت ہے کہ ہم بیرونی محاذوں پر بھی توجہ دے سکیں؟ اندرونی محاذ تو ہم نے سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہمیں اپنی سرحدوں کا بھی خیال ہے؟ کیا ہمیں اپنی نظریاتی سرحدوں کا بھی خیال ہے؟ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ کیا جس طریقے سے سی پیک کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طریقے سے سی پیک منصوبے کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ سی پیک سے امریکہ کو بھی پریشانی ہے، انڈیا بھی جو ہے وہ اس کے پیٹ میں بھی مروڑ ہے، اور ایران کو کیوں تکلیف ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایرانی بندرگاہ جو ہے چابہار، یہ ایران کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور انڈین وزیر خارجہ جو تہران گئے تھے وہ تہران کے سیر سپاٹے کے لیے نہیں گئے تھے، وہاں باقاعدہ انہوں نے چابہار بندرگاہ کے اوپر معاہدہ کیا ہے ایران کے ساتھ، اور انڈیا چابہار بندرگاہ کے لیے مدد کرے گا، ایران کی تعاون فراہم کرے گا۔ افغانستان چابہار بندرگاہ کی طرف دیکھنے لگا ہے۔ اگر گوادر پورٹ بنتا ہے، گوادر کی بندرگاہ بنتی ہے سی پیک منصوبے کے تحت، تو پھر چابہار کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس چیز نے ان تمام ممالک کو، جو پاکستان کے مفادات جن کو عزیز نہیں ہیں، ان کو سازش پر مجبور کیا ہے۔ یہ حملہ صرف جیش العدل پر نہیں ہے، اور میں آگے جا کے آپ کو جیش العدل کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جیش العدل اصل میں ہے کیا چیز۔ پاکستان کے کچھ مطلوب لوگ جو ہیں وہ افغانستان میں بھی ہیں، وہ ایران میں بھی ہیں۔ اسی طرح جس طرح پاکستان کا یہ الزام ہے کہ جی افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اسی طرح ایران میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے پاکستان کو تحفظات ہیں بلوچستان کے معاملات کو لے کر۔ ایران کا الزام ہے کہ جی ان کو جو ایران کو جو مطلوب لوگ ہیں وہ پاکستانی سرزمین استعمال کرتے ہیں۔ افغانستان کو بھی یہ شکایت ہے کہ داعش ہے یا کچھ اور لوگ ہیں جو افغان حکومت کے خلاف یا افغان طالبان کے خلاف سرگرم ہیں، یہ پاکستان میں موجودگی رکھتے ہیں۔ تو اچھا، یہ ساری صورتحال آپ ایک طرف رکھ دیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ 5واں دن ہے کہ افغان سرحد جو ہے وہ بند ہے، تقریباً 1000 مال بردار گاڑیاں کڑی ہیں صرف ایک سائڈ پہ، اور یہ سلسلہ جو ہے پہلے لنڈی کوتل سے تورخم بارڈر تک تھا۔ جو میں نے لنڈی کوتل میں صورتحال دیکھی تو وہ بڑی افسوسناک تھی، اور یہ سلسلہ اب آپ دیکھیں کہ پشاور کا جو رنگ روڈ ہے جو سیدھا جاتا ہے ضلع خیبر، اور ضلع خیبر سے پھر آگے افغانستان ہے، یہ ساری آدھی سڑک جو ہے مال بردار گاڑیوں نے کور کی ہوئی ہے، اور ان میں ایک ایک گاڑی میں 50-60 ٹن وزن ہے۔ یہ گاڑیاں کڑی ہیں، ان کے ٹائر بھی خراب ہو رہے ہیں، ان میں وہ چیزیں جو 3-4 دن اگر پڑی رہیں ان کنٹینرز کے اندر، ان مال بردار گاڑیوں کے اندر، تو وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع آپ کو لگے گا، لیکن یہ الگ موضوع نہیں ہے۔ یہ جیش العدل کے نام پہ جو حملہ کیا گیا ہے، یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، اور یہ اتنا پیچیدہ معاملہ ہے کہ آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ جو ایک اندازے لگائے جا رہے ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب اگر افغانستان اور پاکستان کے معاملات کو دیکھیں، اور پاکستان کے ایک اصولی موقف ہے، اگر ایک ٹرک کو بھی وہاں پہ جانے دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے کمپرومائز کر لیا، پاکستان ویزے کے بغیر بھی اب آنے دے گا وہاں سے، ایک ٹرک بھی اگر وہاں سے آ گیا تو۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ایران اور پاکستان کے تعلقات اب اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک ایران باقاعدہ طور پر معافی نہ مانگ لے۔ یہ ایران نے اگر معافی مانگ لی تو کیا یہ سلسلہ رک جائے گا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔
جس جگہ پہ یہ حملہ ہوا ہے وہاں پہ کہا گیا ہے کہ جی جیش العدل کے 2 مراکز موجود تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ ایک مقامی جو کریم داد نام کا بندہ ہے اس کے مکان کو نشانہ بنایا گیا، لیکن ساتھ میں کچھ اور مکانات کو بھی نقصان پہنچا اور ایک مسجد کو بھی نقصان پہنچا۔ میرے سامنے کچھ انٹرنیشنل جو میڈیا کی جو ویب سائٹس ہیں وہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہیں، میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بی بی سی کی یہ ویب سائٹ ہے، بی بی سی فارسی کے مطابق جیش العدل تنظیم ایک مسلح عسکریت پسند گروہ ہے جو ایرانی حکومت کا مخالف ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ جیش العدل ہے کیا۔ یہ تنظیم خود کو انصاف اور مساوات کی فوج اور سنی تنظیم کے طور پر متعارف کراتی ہے۔ یہ گروہ خود کو ایران کے صوبہ سستان اور بلوچستان میں سنی حقوق کا محافظ قرار دیتا ہے۔ بی بی سی فارسی کے مطابق سنی بلوچ ملیشیاؤں پر مشتمل جیش العدل نامی تنظیم کا قیام 2009 میں ایران کی جانب سے عسکریت پسند گروہ جند اللہ کے سربراہ عبد المالک ریگی کو ملک اور قوم کے خلاف کام کرنے کے الزام میں گرفتار اور پھانسی دینے کے چند ماہ بعد یہ گروہ جو ہے یہ بنایا گیا تھا۔ عبد المالک ریگی کو ایران کے صوبہ سستان بلوچستان میں بم دھماکے کرنے، ایرانی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے اور برطانیہ اور امریکہ کے ایجنٹ ہونے کے الزامات کے تحت پھانسی دی گئی تھی۔ ریگی کی گرفتاری کے بعد ایران میں تعینات اس وقت کے پاکستانی سفارتکار محمد عباسی نے کہا تھا کہ ایران کو انتہائی مطلوب عسکریت پسند اور جند اللہ کے سابق سربراہ عبد المالک ریگی کی گرفتاری میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ریگی کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ دبئی سے کرغزستان جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری جانب امریکہ کے یہ بہت ساری اس کی تفصیل ہے جیش العدل کی کہ یہ کب اس کا وجود آیا، کیا اس کے مقاصد ہیں، کس طریقے سے یہ حملے کرتی ہے اور کس طریقے سے اس کی سرگرمیاں ہیں۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ایران کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی جیش العدل کے جو مراکز ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں۔ یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، اور اس میں اگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، اتار چڑھاؤ تعلقات میں رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایران کی جانب سے اس کے جو میزائل ہیں یہ پاکستانی حدود میں گرے ہیں۔ لیکن اس واقعے نے لوگوں میں غم و غصہ بھی میں نے دیکھا ہے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، لیکن سب سے زیادہ ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ حیرت دیکھی ہے۔ بہت زیادہ لوگ حیران ہیں کہ ایران نے کس ٹائمنگ کا انتخاب کیا ہے، جب خطے کی صورتحال، جب یمن کی صورتحال، جب خلیج کی صورتحال، جب اسرائیلی مظالم، فلسطین کی صورتحال، اور پھر خطے میں جو ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گنجائش موجود ہے، بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ اب چین کو آپ دیکھیں کہ چین بندوق کی زبان میں بات نہیں کرتا، چین ایک اقتصادی قوت ہے، اور چین نے اب ایران اور پاکستان دونوں کو تحمل کا مشورہ دیا ہے۔ اب یہ تحمل کس حد تک ہوتا ہے، کس حد تک اس تحمل کو جو ہے وہ آگے بڑھاتا ہے، اور ایران کا رد عمل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسرائیلیوں کو نشانہ بنایا ہے، اسرائیلیوں کو پاکستان میں نشانہ بنایا ہے۔ جو اس وقت تک میں نے تبصرے سنے ہیں ٹی وی اس کے اوپر، تو یہ کہا جا رہا ہے، اور بہت یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ اس وقت پاکستان کے اس خطے میں اگر 3 بڑے دشمن ہیں، یہ میرے لیے بہت افسوسناک بات ہے جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی ایک ہندوستان ہے، ایک ایران ہے اور ایک افغانستان ہے۔ ایران اور افغانستان ہمارے دشمن کیسے ہو گئے؟ ان کو کیوں دشمن قرار دیا جا رہا ہے؟ ان کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان ان کا دشمن ہے؟ تو ظاہر ہے کہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ افغانستان اور ایران ہمیں لگتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں، ان دونوں ممالک کو ہم بھی دشمن لگتے ہیں۔ تو سابقہ ہمارے جو پالیسیاں ہیں خارجہ محاذ کے اوپر، ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، نظر ثانی کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اگر سیاسی استحکام نہیں ہے، پاکستان کے اندر اگر معاشی استحکام نہیں ہے، ہماری اقتصادی صورتحال جو ہے وہ خاصی پتلی ہے، تو ہم پھر خارجہ محاذ پر کیا تیر مار سکتے ہیں؟ کیا تیر مار سکتے ہیں ہم کیا جواب دے سکتے ہیں کسی ملک کو؟ ہم ظاہر ہے کہ دوست ممالک کا سہارا لیں گے، وہ پھر ہمیں اور کسی دوسرے ملک کو تحمل کا مشورہ دیں گے، اور یہی تحمل جو ہے یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بہت شکریہ۔